आप बेफिक्र रहें बास, अगर ये अपनी जगह से 1 इंच भी हिले तो मैं इन सबको भून कर रख दूंगा, टाइगर ने करख्त लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद बदमाशों ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। इमरान ने जंप लगाया और काउंटर के ऊपर से उड़ता हुआ काउंटर की दूसरी तरफ आ गया जहां मास्टर डोशर जा गिरा था। वो उठ ही रहा था कि इमरान ने उसे गर्दन से पकड़कर जा दबोचा। मास्टर डोशर ने हाथ बढ़ाकर इमरान के पेट में मुक्का मारना चाहा, मगर इमरान ने उसे गर्दन से पकड़कर तेजी से दूसरी तरफ रैक में मौजूद बोतलों पर दे मारा। मास्टर डोशर के हलक से जोरदार चीख निकल गई। इमरान ने एक बोतल पकड़कर पूरी कुव्वत से रैक की साइड पर मारी और उसे तोड़ दिया। टूटी हुई बोतल नोकीली हो गई तो इमरान ने नोक मास्टर डोशर की गर्दन से लगा दी। काट दूं तुम्हारी गर्दन, इमरान ने कराते हुए कहा। न नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज़ माम, मैं मास्टर डोशर ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। इमरान के 2-3 झटकों ने उसके सारे कसबल निकाल दिए थे। उसके चेहरे पर अब होप और मौत के साए लहरा रहे थे। तो फिर बताओ तुम्हारा कैट सिंडिकेट से क्या ताल्लुक है, इमरान ने कराकर कहा। उसके मुंह से कैट सिंडिकेट का सुनकर मास्टर डोशर बुरी तरह से उछल पड़ा। का कौन सा सिंडिकेट, क्या नाम लिया है तुमने, मास्टर डोशर ने हकलाते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर हैरत के साथ शदीद बेचैनी के भी तासुरात नजर आ रहे थे, जैसे किसी तरह वो वहां से निकल जाना चाहता हो। लगता है तुम मेरे हाथों सचमुच मरना चाहते हो, इमरान गराया। साथ उसने टूटी हुई बोतल उसके दाएं कांधे पर मार दी। मास्टर डोशर के हलक से एक कर्बनाक चीख निकली। उसने बेइख्तियार इमरान को दोनों हाथों से पीछे धकेल दिया। इमरान पीछे हटा ही था कि मास्टर डोशर ने यकलहत छलांग लगाई। वो उड़ता हुआ काउंटर पर आया। इमरान ने झपट कर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर मास्टर डोशर ने तेजी से करवट बदली और काउंटर की दूसरी तरफ आ गया। नीचे गिरते ही वो उठा और भागने ही लगा था कि टाइगर ने अचानक उसकी टांगों पर फायरिंग कर दी। माहौल फायरिंग और मास्टर डोशर की तेज चीखों से गूंज उठा। वो उछलकर मुंह के बल गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई बोतल एक तरफ फेंकी और उछलकर काउंटर से बाहर आया और तेज तेज कदम उठाता हुआ तड़पते हुए मास्टर डोशर के करीब आ गया। दूसरे लम्हे उसकी जोरदार ठोकर मास्टर डोशर की पसलियों पर पड़ी। मास्टर डोशर के हलक से फलक शगाफ चीख निकली और वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह तड़पने लगा। इमरान ने झपट कर उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उसे सर से बुलंद करके घुमाते हुए पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक दिया। मास्टर डोशर के जिस्म को जोरदार झटके लगे और फिर वो साकत होता चला गया। इमरान ने झुककर उसे एक बार फिर उठाया और कांधों पर लाद लिया। मैं इसे ले जा रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। उसके लहजे में इस कदर खौफनाक गन गरज थी कि वहां मौजूद तमाम अफराद एक पारगी कांप कर रह गए। चलो ड्रैगन, इमरान ने कहा और टाइगर की तरफ देखे बगैर क्लब के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। टाइगर की तेज नजरें इन बदमाशों पर जमी हुई थी जो इस पर हमला करने के लिए बेचैन हो रहे थे, मगर टाइगर के हाथ में मशीन पिस्टल देखकर उनमें आगे बढ़ने का हौसला नहीं हो रहा था। टाइगर उन पर नजरें जमाते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। फिर वो भी बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गया। दूसरे लम्हे वो बैरूनी दरवाजे से बाहर था। बैरूनी दरवाजे पर कोई दरबान वगैरह नहीं था। उसने बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद किया और उसे बाहर से कुंडा लगा दिया। फिर वो तेजी से मुड़ा और पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया जहां इमरान पहले ही जा चुका था। वो पार्किंग की तरफ बढ़ा ही था कि उसी लम्हे इमरान पार्किंग से कार निकाल लाया। इमरान ने कार उसके करीब रोक दी। चलो बैठो जल्दी, इमरान ने कहा तो टाइगर ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और तेजी से अंदर बैठ गया। वो जैसे ही कार में बैठा, इमरान ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। मादाम रेड का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसके सामने कैटी, मार्सी, रीटा और दूसरी रेड कैट सर झुकाए खड़ी थी। रीटा ने मादाम रेड को सालिहा के फरार होने के बारे में बता दिया था, जिसका सुनकर मादाम रेड को शदीद गुस्सा आ गया था। वो इनसे सख्त बात स्पर्श कर रही थी कि इन सब के होते हुए वो लड़की वहां से कैसे भाग निकली थी, मगर भला वो मादाम रेड को क्या जवाब दे सकती थी। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि आखिर वो लड़की थी कौन, मादाम रेड ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। उसका ताल्लुक पकीशिया सीक्रेट सर्विस से है मादाम, अचानक कैटी ने कहा। तो उसकी बात सुनकर मादाम रेड बुरी तरह से उछल पड़ी। पकीशिया सीक्रेट सर्विस, क्या मतलब, तुम कैसे जानती हो, मादाम रेड ने उसकी तरफ पलटते हुए कहा। मादाम, मैंने उस लड़की की शक्ल तो नहीं देखी थी। रीटा और मार्सी ने मुझे उसका जो हुलिया बताया था, उस हुलिये के मुताबिक वो लड़की सालिहा है जो पकीशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करती है। ग्रेट लैंड में एक बार मैं वाइट क्लब में गई थी। वहाँ क्लब के मालिक ईस्टर्न से डीलिंग कर रही थी कि अचानक वहाँ कमरे का दरवाज़ा तोड़कर इमरान और उसके साथ 2 लड़कियां अंदर आ गई थीं। उन्होंने अंदर आते ही ईस्टर्न को घेर लिया था। वो ईस्टर्न से किसी बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप के बारे में पूछना चाहते थे। उनमें से एक लड़की ने मेरे सर पर गन का दस्ता मारकर मुझे बेहोश करके वहीं फेंक दिया था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक सोफे पर पड़ी थी। कमरे में ईस्टर्न एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। इमरान वहां मौजूद नहीं था, अलबत्ता दोनों लड़कियां वहीं थीं। उनमें से एक लड़की जिसके हाथ में एक खंजर था, इस खंजर से ईस्टर्न पर खौफनाक तशद्दुद कर रही थी।
اس نے ایسٹرن پر خوفناک تشدد کرکے اس سے بین الاقوامی دہشت گرد گروپ کے بارے میں سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ پھر انہوں نے ایسٹرن کو وہیں ہلاک کر دیا اور آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ان میں سے ایک جولیا کا نام لے رہی تھی اور دوسری صالحہ کا۔ ان کی باتوں سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے، اور جو نوجوان ان کے ساتھ تھا وہ علی عمران تھا۔ ان تینوں کے حلیے میرے ذہن میں نقش ہو گئے تھے، اسی لیے جب ریٹا اور مارسی نے مجھے ان دونوں لڑکیوں کے حلیے بتائے تو مجھے یاد آ گیا کہ جس لڑکی نے ریٹا اور مارسی پر حملہ کیا تھا وہ جولیا تھی، اور جس لڑکی کو اٹھا کر وہ یہاں لے کر آئی تھی وہ صالحہ تھی۔ کیٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس لڑکی کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے تو میں اسے اسی وقت گولی مار کر ہلاک کر دیتی، مادام ریڈ نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مادام صالحہ یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اس نے ہمیں پہچان بھی لیا ہے اور وہ ہمارے اڈے سے بھی واقف ہو چکی ہے۔ اب ہمارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ اس علاقے کو اگر سیکرٹ سروس نے گھیر لیا تو ہمارے لیے کئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیٹی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا فی الحال سیکرٹ سروس سے بڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جلد سے جلد اپنا سامان سمیٹو اور نکل چلو یہاں سے، مادام ریڈ نے خلاف توقع کیٹی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تو کیٹی کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ یس مادام، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ کیٹی نے کہا۔ یہاں سے نکلو پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ کہاں جانا ہے، مادام ریڈ نے کہا تو وہ سر ہلا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں کاروں میں سوار وہاں سے نکلتی جا رہی تھی۔ مادام ریڈ کی ہدایت پر تعاقب کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ مادام ریڈ کی کار سب سے آگے تھی، اس کے ساتھ مارسی اور کیٹی تھیں، جبکہ باقی کیٹس پچھلی کاروں میں تھی۔ مادام ریڈ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی گاڑی کو گائیڈ کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد مادام ریڈ انہیں ایک نئی تعمیر شدہ کالونی میں لے آئی۔ 2-3 سڑکیں مڑ کر مادام ریڈ نے ڈرائیونگ کرنے والی کیٹ کو ایک بڑی کوٹھی کے پاس کار روکنے کے لیے کہا تو اس نے فوراً کار روک لی۔ اس کے پیچھے دوسری کاریں بھی رک گئیں۔ مادام ریڈ نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک چابی نکال کر کیٹی کی طرف بڑھا دی۔ کیٹی، اس چابی سے لاک کھول کر اندر جاؤ اور اندر گیٹس کھول دو، مادام ریڈ نے کہا تو کیٹی نے مادام ریڈ سے چابی لی اور کار سے نکل کر کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ کے ذیلی دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ کیٹی نے چابی سے تالا کھولا اور ذیلی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد بڑا گیٹ کھل گیا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی مارسی نے کار آگے بڑھا دی اور گیٹ سے کار اندر لے گئی۔ کوٹھی خاصی وسیع تھی، اس نے پورچ میں کار روکی تو مادام ریڈ دروازہ کھول کر کار سے نکلی اور سامنے موجود رہائشی حصے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب اس کوٹھی میں منتقل ہو چکی تھی۔ کوٹھی جدید اور ہر قسم کے سامان سے آراستہ تھی۔ مادام ریڈ ایک کمرے میں چلی گئی اور کیٹس کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ یہ کوٹھی مادام ریڈ نے احتیاط کے طور پر پہلے ہی سے ہائر کر رکھی تھی تاکہ اگر پہلی رہائش گاہ چھوڑنی پڑے تو انہیں کسی دوسری جگہ منتقل ہونے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ کمرے میں آ کر مادام ریڈ نے فون اٹھایا اور ریسیور کان سے لگا کر جلدی جلدی نمبر پریس کرنے لگی۔ یہ اسکرین کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مادام بول رہی ہوں، میری ماسٹر ڈوشر سے بات کراؤ، مادام ریڈ نے اپنے مخصوص کراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ماسٹر ڈوشر سے اپنا تعارف صرف مادام کے طور پر کرایا تھا۔ او مادام آپ، میں ایتھر بول رہا ہوں، ڈی ایم ایتھر، دوسری طرف سے فوراً مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ڈی ایم ایتھر، تو ماسٹر ڈوشر کے نمبر 2 ہونا، مادام ریڈ نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے ایتھر نے کہا۔ اوکے، میری بات ماسٹر ڈوشر سے کرا دو، مجھے اس سے ایمرجنسی بات کرنی ہے، مادام ریڈ نے کہا۔ سوری مادام، میرے پاس آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، دوسری طرف سے ایتھر نے کہا تو مادام ریڈ چونک پڑی۔ بری خبر؟ مادام ریڈ نے کہا۔ یس مادام، ابھی تھوڑی دیر پہلے کلب میں 2 خطرناک آدمی آئے تھے، وہ ماسٹر ڈوشر کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، دوسری طرف سے ایتھر نے جواب دیا تو مادام ریڈ بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا کہا تم نے؟ ماسٹر ڈوشر کو اغوا کر لیا گیا ہے، مادام ریڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے ایتھر نے کہا۔ پھر اس نے گرین کلب میں ہونے والے ہنگامے کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی۔ ساری تفصیل سن کر مادام ریڈ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارے سامنے 2 عام بدماش ماسٹر ڈوشر کو اٹھا کر لے گئے اور تم کھڑے منہ دیکھتے رہے، مادام ریڈ نے بے حد وسیلے لہجے میں کہا۔ سوری مادام، ماسٹر کی زندگی اس وقت شدید خطرے میں تھی، اگر ہم کوئی مزاحمت کرتے تو وہ ماسٹر کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، دوسری طرف سے ایتھر نے مادام کی وسیلی آواز سن کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور تم نے کیا بتایا ہے؟ اس نوجوان نے ماسٹر ڈوشر سے کیٹ سینڈیکیٹ کا پوچھا تھا، مادام ریڈ کو اچانک جیسے خیال آ گیا۔ یس مادام، اس نے یہی کہا تھا کہ تمہارا کیٹ سینڈیکیٹ سے کیا تعلق ہے؟ یہ سن کر ماسٹر بھڑک اٹھے تھے، انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو دوسرے آدمی نے ان کی ٹانگوں پر فائرنگ کر دی جس سے ماسٹر بری طرح زخمی ہو گئے، دوسری طرف سے ایتھر نے کہا۔ کیا تم میں سے کوئی نہیں پہچان سکا تو انہیں؟ کون تھے وہ دونوں اور کہاں سے آئے تھے؟ مادام ریڈ نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں مادام، ہم نے ان دونوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بہرحال ان کے انداز سے ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہو، ایتھر نے کہا۔ ماسٹر ڈوشر نے جس کلنگ گروپ کو عمران کی ہلاکت کے لیے مامور کر رکھا ہے، کیا ان سے تمہارا رابطہ ہے؟ مادام ریڈ نے پوچھا۔ یس مادام، اس گروپ کا انچارج کیریسن ہے، کیریسن کو یہاں سے میں ہی ہینڈل کر رہا ہوں، دوسری طرف سے ایتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی تمہیں؟ مادام ریڈ نے پوچھا۔
نو مادام، ان کی ابھی مجھے کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، میں بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ ایتھن نے کہا، اوکے میں تمہیں 1 گھنٹے بعد کال کروں گی، اگر کیریسن کی کوئی رپورٹ آئے تو مجھے بتا دینا، مادام ریڈ نے کہا۔ اوکے مادام، دوسری طرف سے ایتھن نے کہا، اوکے بائے، مادام ریڈ نے کہا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ مادام ریڈ کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ دونوں اور کوئی نہیں، یقیناً عمران اور اس کا کوئی ساتھی ہوگا۔ ماسٹر ڈوشیر پر اور کوئی اس انداز میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ یقیناً عمران ہی ہوگا۔ عمران اب واقعی میرے لیے مسلسل خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس نے گرین کلب سے ماسٹر ڈوشیر کو بھی اٹھا لیا ہے۔ وہ اسے یقیناً میرے بارے میں پوچھے گا مگر عمران مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب عمران کے لیے مجھے ہوتی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ عمران جیسے انسان کو واقعی ماسٹر ڈوشیر اور اس کے ساتھی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب میں خود حرکت میں آؤں گی۔ اب عمران کی ہلاکت طے ہو چکی ہے اور اس کی ہلاکت میرے ہی ہاتھوں ہوگی، میرے ہاتھوں، مادام ریڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کوئی اہم فیصلہ کر لیا ہو۔ عمران ماسٹر ڈوشیر کو دانش منزل میں لے گیا تھا، ٹائیگر کو اس نے راستے میں ہی واپس بھیج دیا تھا، پھر ماسٹر ڈوشیر کو دانش منزل کے بلیک روم میں بند کر دیا گیا۔ جب وہ آپریشن روم میں آیا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلام و دعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے جولیا اور صالحہ کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ گڈ، پھر تم نے کیا کیا ہے اس ہیڈ کوارٹر کے سلسلے میں جہاں مادام ریڈ اور اس کی ساتھی موجود ہیں؟ عمران نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ میں نے صفدر سمیت تمام ممبران کو اس ہیڈ کوارٹر کی طرف بھیج دیا ہے، وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر گئے تھے۔ بلیک زیرو نے کہا، تھے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے وہ عمارت خالی ہو چکی تھی، مادام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل چکی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ دیر سے معلومات ملیں گی تو پھر یہی ہوگا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ دیر سے؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ صالحہ نے تمہیں اپنے فلیٹ میں پہنچ کر کال کی تھی، اگر وہ کیٹس کے قبضے سے نکل ہی آئی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ وہ باہر آ کر فوری طور پر تمہیں رپورٹ کرتی تاکہ ان کا وہاں سے نکلنا اس قدر آسان نہ ہوتا، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ واقعی صالحہ سے غلطی ہوئی ہے، جس علاقے کے بارے میں اس نے بتایا تھا وہ اس کے فلیٹ سے بہت دور ہے، جس طرح مختلف ٹیکسیاں بدل بدل کر وہ اپنے فلیٹ میں گئی تھی، اس دوران مادام ریڈ کا وہاں سے نکل جانا یقینی امر تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ نہ صرف سیکرٹ سروس ناکامی ہو چکی ہے بلکہ تم بھی اپنے فرائض سے غفلت برتنا شروع ہو گئے ہو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو اس کی بات سن کر بلیک زیرو کا رنگ بدل گیا۔ مام، میں نے کیا کیا ہے؟ بلیک زیرو نے ہکلا کر کہا۔ تمہیں اس سلسلے میں صالحہ سے سخت باز پرس کرنی چاہیے تھی، اور جولیا کو کیا ہو گیا تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی اس طرح ریڈ کیٹس کے سامنے آنے کی؟ کیا سیکرٹ سروس کے ممبران اس طرح کام کرتے ہیں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جولیا سے میں نے اس کی حرکت کا سخت نوٹس لیا تھا، لیکن واقعی مجھے صالحہ سے بات کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اگر وہ مجھے بروقت سب کچھ بتا دیتی تو مادام ریڈ ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکل سکتی تھی، بلیک زیرو نے قدرے شرمندہ لہجے میں کہا۔ اب یہاں بیٹھے شرمندہ ہوتے رہو، حالات نے صالحہ کو مادام ریڈ تک پہنچا ہی دیا تھا تو اسے اس طرح وہاں سے نکل بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود بھی تو ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی تھی، کیا انہیں میں نے دشمنوں کے نرغے سے اس طرح بھاگ نکلنے کی ٹریننگ دے رکھی ہے؟ عمران نے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے، اسے واقعی جولیا اور صالحہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ جولیا نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے ایک پبلک مقام پر ریڈ کیٹس کو للکارا تھا، اور صالحہ جو مادام ریڈ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی تھی، وہ جس طرح وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلی تھی، یہ سن کر عمران کو واقعی کوفت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عمران کی بات سن کر بلیک زیرو خاموش ہو گیا تھا۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ اٹھا اور آپریشن روم سے نکل کر بلیک روم میں آ گیا، جہاں ایک کرسی پر اس نے ماسٹر ڈوشیر کو باندھ رکھا تھا۔ ماسٹر ڈوشیر ہوش میں تھا اور وہ شدید تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ عمران کو اندر آتے دیکھ کر وہ خوف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر تم ہو کون اور تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ماسٹر ڈوشیر نے تکلیف میں ہونے کے باوجود عمران کو دیکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ میں علی عمران ہوں، وہی علی عمران جس پر تمہارے آدمیوں نے قاتلانہ حملے کیے تھے، عمران نے اس کے سامنے آ کر کہا اور جیب سے ریوالور نکال کر اس پر سائلنسر فٹ کرنے لگا۔ تم علی عمران ہو؟ ماسٹر ڈوشیر نے ریوالور پر نظر پڑتے ہی یکلہت ہکلا کر کہا، اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ ہاں دیکھ لو، میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں، اب میں تم سے جو پوچھوں سچ سچ بتا دینا ورنہ میں تمہارا انتہائی بھیانک حشر کروں گا، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، تم جو پوچھو گے وہ میں تمہیں سچ سچ بتا دوں گا، ماسٹر ڈوشیر نے بے حد خوفزدہ لہجے میں کہا۔ گڈ، یہ بتاؤ مادام ریڈ کہاں ہے؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ویسٹرن کالونی کے بلاک 2 میں S1 کوٹھی میں موجود ہے، ماسٹر ڈوشیر نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیا، ماسٹر ڈوشیر نے سچ کہا تھا، اس نے جو پتہ بتایا تھا یہ اس عمارت کا تھا جس کے بارے میں صالحہ بلیک زیرو کو رپورٹ دے چکی تھی۔ وہ وہاں سے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر نکل گئی ہے، یہ بتاؤ اس کے علاوہ اس کا دوسرا ٹھکانہ کون سا ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نہیں جانتا، مادام نے مجھے اسی عمارت کا پتہ دیا تھا، اس کے کہنے پر میں اس سے ملنے اسی جگہ گیا تھا، ماسٹر ڈوشیر نے کہا۔ تو عمران نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔
کیوں ملے تھے تم مادام ریڈ سے؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا تو اس نے عمران کو ساری تفصیل بتا دی۔ کیا مادام بلیو نے تمہیں کاسٹن سے خود فون کیا تھا؟ عمران نے کہا۔ مادام بلیو نے پتہ نہیں، مجھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس کا تعلق کاسٹن کے ایک بڑے سینڈیکیٹ بلیک راڈ سے ہے، اور اس نے مجھے اپنا نام مادام ایشلے بتایا تھا۔ مادام ایشلے اور اس کے گروپ سے میرا پرانا تعلق ہے، اسی لیے اس کے کہنے پر میں نے مادام کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ ماسٹر ڈوشر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری ہلاکت کے لیے تم نے ان سے کتنے میں ڈیل کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ 50 لاکھ ایکٹیمی ڈالرز میں، ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ کیا تمہیں مادام ایشلے نے اپنا فون نمبر دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ جب بھی کال کرتی ہے خود ہی کرتی ہے، ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے مادام ایشلے سے پرانے تعلقات ہیں، پھر کیا تم اس کی آواز نہیں پہچان سکے تھے کہ وہ مادام ایشلے ہی ہے یا کوئی اور؟ عمران نے کہا۔ وہ مادام ایشلے ہی تھی، اس نے شاید گیٹ سینڈیکیٹ سے خود بات کی ہو اور اس کے توسط سے مجھ سے بات کی ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کیٹ سینڈیکیٹ نے ہی کاسٹن تم سے رابطہ کیا تھا؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے یہ بات مادام نے بتائی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اس کے منہ سے مادام ریڈ کا نام نکل گیا تھا، مگر اس نے فوراً بات بدل دی تھی، ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ اس پر عمران نے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ماسٹر ڈوشر، تم میرے بارے میں شاید اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا جانتا ہوں۔ پہلے تم سچ بول رہے تھے، مگر اب تم نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم مجھے سچ بتاؤ، ورنہ… عمران نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا تو ماسٹر ڈوشر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ سوری، میں نے واقعی تم سے جھوٹ کہا ہے، مجھ سے مادام بلیو نے خود رابطہ کیا تھا۔ مادام بلیو مجھ سے اصلی نام اور اصلی آواز میں بات کرتی ہیں۔ پاکیشیا میں اس کے سینڈیکیٹ کا میں سب سے بڑا ڈیلر ہوں، اس کی نئی ایجاد کردہ منشیات کی پاکیشیا میں اسمگلنگ میں ہی کرتا ہوں۔ ماسٹر ڈوشر نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا اس بات کا علم مادام ریڈ کو نہیں ہے جو اس نے تم سے صرف مادام کے طور پر اپنا تعارف کرایا تھا؟ عمران نے اس کے لہجے میں سچائی کا عنصر محسوس کر کے کہا۔ نہیں، مادام ریڈ اپنے گروپ کے ساتھ کام کرتی ہے اور مادام بلیو اپنے گروپ کے ساتھ۔ مادام بلیو نے مجھ سے بات کر کے کہا تھا کہ مادام ریڈ کیٹ خود ہی مجھ سے رابطہ کرے گی اور وہ جس اماؤنٹ پر مجھے ہائر کرنے میں ہر صورت اس کا ساتھ دوں گا، اور اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میرا تعلق مادام بلیو سے ہے۔ ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ اب یہ بتاؤ، بلیک ٹیوب اور بلیک ڈراپس کے بارے میں تمہارے پاس کیا معلومات ہیں؟ عمران نے پوچھا تو اس کی بات سن کر ماسٹر ڈوشر کا رنگ فک ہو گیا۔ اوہ، تو تم بلیک ڈراپس کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ ماسٹر ڈوشر نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہوں گا، عمران نے زہریلے انداز میں مسکرا کر کہا۔ بلیک ڈراپس کیٹ سینڈیکیٹ کا ایجاد کردہ ایک نیا اور انتہائی طاقتور ڈرگ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نشہ دنیا کے تمام نشوں سے زیادہ تیز اور طاقتور ہے، ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ کیا تمہیں بلیک ڈراپس پاکیشیا میں سپلائی کیا گیا ہے؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بلیک ٹیوبس مجھے نہیں مہیا کی گئیں، البتہ مادام بلیو نے مجھے بلیک ٹیوب پاکیشیا میں اسمگل کرنے کا ٹاسک ضرور دیا ہے۔ وہ ٹیوبس مجھے ان مادام ریڈس تک پہنچانے ہیں، ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ کیا اب ان ٹیوبس کی سپلائی نہیں ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے مجھے اگلے ہفتے خود اولینڈ اور پھر کاسٹن جانا تھا، ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ مادام ریڈ تم پر کتنا اعتماد کرتی ہے؟ عمران نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ بہت زیادہ۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماسٹر ڈوشر نے چونک کر پوچھا۔ تم نے جس گروپ کو میرے پیچھے لگا رکھا ہے اور اس کی رپورٹ لینے کے لیے کیا مادام ریڈ تمہیں خود فون کرتی ہے؟ عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ماسٹر ڈوشر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اور وہ تمہیں تمہارے آفس میں فون کرتی ہے؟ عمران نے کہا، اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ ہاں، وہ میرے آفس میں میرے ایک مخصوص نمبر پر فون کرتی ہے، ماسٹر ڈوشر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تمہاری غیر موجودگی میں اس نمبر کو کون چیک کرتا ہے؟ عمران نے کہا۔ میرا نمبر 2 ایتھر، کلر گروپ اسی ایتھر کو رپورٹ کرتے ہیں اور ایتھر ان کی رپورٹ سے مجھے آگاہ کرتا ہے، پھر مادام کی کال آنے پر میں اسے سب کچھ بتا دیتا ہوں، ماسٹر ڈوشر نے کہا۔ اور ابھی ماسٹر ڈوشر کی بات کی باز گشت بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ عمران کے ریوالور سے گولی نکلی اور سیدھی ماسٹر ڈوشر کے دل میں گھس گئی۔ ماسٹر ڈوشر تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، البتہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اسے شاید یہ امید تھی کہ ساری باتیں سچ بتانے پر عمران اسے زندہ چھوڑ دے گا۔ عمران نے ماسٹر ڈوشر کی لاش کو نفرت سے دیکھا اور بلیک روم سے باہر نکل آیا، پھر واپس آپریشن روم میں آ گیا۔ بلیک روم میں ماسٹر ڈوشر کی لاش پڑی ہے، اسے اٹھا کر برقی بٹی میں ڈال دو۔ وہ انسانیت کا بہت بڑا دشمن ہے، منشیات کا زہر انسانی رگوں میں اتارنا اس کی فطرت ہے اور ایسے قاتلوں کا زندہ رہنا انسانیت کی بقا کے لیے خطرناک ہے، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا اور آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بلیک زیرو کے باہر جاتے ہی عمران نے ریسیور اٹھایا اور گرین کلب کے نمبر ملانے لگا۔ اسے یہ نمبر ٹائیگر پہلے ہی بتا چکا تھا، اسی لیے اس نے ماسٹر ڈوشر سے نمبر نہیں پوچھے تھے۔ یس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ماسٹر بول رہا ہوں، عمران نے ماسٹر ڈوشر کے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے اسے ماسٹر ڈوشر کے نمبر 2 ایتھر کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ ماسٹر، او آپ کہاں سے بول رہے ہیں ماسٹر؟ اور وہ بدماش کون تھے؟ وہ آپ کو کہاں لے گئے تھے؟ آپ کیسے ہیں؟ اور وہ دونوں بدماش اب کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے ایتھر نے حیرت اور خوشی سے ملے جلے لہجے میں تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ یہ سب میں تمہیں واپس آ کر بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ مادام کی کال تو نہیں آئی تھی؟ عمران نے کہا۔
یس ماسٹر، ابھی تھوڑی دیر پہلے مادام نے فون کیا تھا، میں نے انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی، دوسری طرف سے ایتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران کی آنکھوں میں یکلہت چمک آ گئی۔ کتنی دیر پہلے اس کی کال آئی تھی اور کیا بتایا ہے تم نے اسے؟ عمران نے پوچھا۔ 10 منٹ پہلے ان کی کال آئی تھی ماسٹر، دوسری طرف سے ایتھر نے کہا، پھر اس نے مادام ریڈ کو جو بتایا تھا وہی عمران کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تم کلر گروپ کو واپس بلا لو، عمران نے کہا۔ لیکن ماسٹر، دوسری طرف سے ایتھر نے کچھ کہنا چاہا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو ایتھر، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، میں بھی کال کر کے گروپ کو واپس بلا لیتا ہوں، دوسری طرف سے ایتھر نے اس کی گراہٹ سن کر سہم کر کہا۔ اور سنو، اگر مادام کی کال دوبارہ آئے تو اس سے کوئی بات نہ کرنا، میں خود آ کر بات کروں گا، سمجھے تم؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے ماسٹر، دوسری طرف سے ایتھر نے جواب دیا۔ پھر عمران نے کریڈل پر ہاتھ مار کر دوبارہ ٹون کلیئر کی اور نمبر پریس کرنے لگا۔ یہ اسپیشل ٹیلی کام انکوائری سیکشن، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سپر فیاض فرام سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ، عمران نے سپر فیاض کی آواز میں کہا۔ او یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے سپر فیاض کا نام سن کر یکلہت گھبرائی ہوئی اور مدبانہ آواز میں کہا گیا۔ میں آپ کو ایک نمبر بتا رہا ہوں، آپ فوراً چیک کریں، اس نمبر پر پچھلے 1 گھنٹے میں کہاں کہاں سے کالز کی گئی ہیں، اس نمبر پر کال کرنے والے نمبرز پر ایڈریس مجھے چاہیے، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور اس نے گرین کلب کا نمبر اسے بتا دیا۔ یہ سر، میں بھی چیک کرتی ہوں سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا۔ سر، اس نمبر پر پچھلے 1 گھنٹے میں 7 کالز کی گئی ہیں، دوسری طرف سے چند لمحوں بعد آواز آئی۔ نمبر اور ایڈریس بتاؤ، عمران نے کہا۔ نوٹ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے سامنے پڑا ہوا پیڈ اپنی طرف کھسکایا اور قلم سنبھال لیا۔ دوسری طرف سے گرین کلب کے نمبر پر کی جانے والی کالز کے نمبرز اور ایڈریس نوٹ کرائے جانے لگے اور عمران کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا۔ کیا یہ کنفرم ہے کہ ان نمبروں کے علاوہ اس فون پر اور کہیں سے کال نہیں کی گئی؟ عمران نے کہا۔ یہ سر، ہمارے پاس کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا موجود ہے، میں نے اسی ڈیٹا کو چیک کر کے آپ کو نمبرز اور ایڈریس دیے ہیں، دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پیڈ پر لکھے ہوئے نمبر اور ایڈریس دیکھنے لگا۔ پھر عمران نے ایک فون نمبر اور ایک ایڈریس کے گرد پین سے دائرہ لگا دیا، اسی لمحے بلیک زیرو واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو کو دیکھ کر عمران نے کہا۔ میں نے اس کی لاش پر کی بٹی میں ڈال دی ہے، بلیک زیرو نے سنجیدگی سے کہا۔ گڈ، اچھا کیا ہے تم نے، عمران نے کہا۔ یہ نمبرز اور ایڈریس، بلیک زیرو نے پیڈ پر لکھے نمبرز اور ایڈریس کی طرف دیکھ کر عمران سے استفسار کرنے والے انداز میں پوچھا تو عمران نے سنجیدگی سے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ او تو آپ کا خیال ہے ریڈ کیٹ گروپ اس جگہ موجود ہے جہاں آپ نے دائرہ لگایا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، باقی سارے نمبرز عام کلبوں اور بارز کے ہیں، صرف یہی ایک نمبر ہے جو ایک رہائش گاہ ہے اور یہ رہائش گاہ جدید اور نئی طرز شدہ کالونی میں واقع ہے۔ تم جانتے ہی ہو مجرم تنظیمیں عام طور پر الگ تھلگ اور زیادہ تر خاموش علاقوں کو پسند کرتی ہیں، عمران نے کہا۔ تو کیا اب آپ یہاں ریڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ضرورت پڑی تو میں ایسا کروں گا، عمران نے کہا۔ کیا آپ وہاں اکیلے جائیں گے یا عمران کو ساتھ لے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ پہلے میں خود اس جگہ کا معائنہ کروں گا، تم عمران کو الرٹ رکھو، مجھے ان کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور رانا ہاؤس کے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس جوزف دی گریٹ اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، عمران بول رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ او باس صاحب، عمران جوزف کی آواز سنتے ہی فوراً الرٹ ہو گیا۔ جوزف، تیار رہو، میں رانا ہاؤس آ رہا ہوں، میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، میں تیار ہوں، آپ آ جائیں، دوسری طرف سے جوزف نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا۔ میں وہاں جا کر پہلے بیلے ڈانس کروں گا، عمران نے سخت مگر طنزیہ لہجے میں کہا۔ سوری، میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا، بلیک زیرو نے اپنے ہی سوال پر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا جو بھی مقصد ہے اسے اپنے پاس رکھو اور سنو، میں 06 ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، عمران سے کہنا مجھے اسی ٹرانسمیٹر پر ان سے رابطہ کروں گا، ان سب کے پاس بھی 06 ٹرانسمیٹر ہونے چاہیے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے بلیک زیرو کو مزید ہدایات دیں، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آپریشن روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر اپنا میک اپ صاف کیا، پھر چند ہی لمحوں میں وہ دانش منزل سے ایک کار میں نہایت تیزی سے رانا ہاؤس کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 12 منٹ کے سفر کے بعد جب وہ رانا ہاؤس کے سامنے پہنچا تو اسے جوزف گیٹ کے پاس کھڑا نظر آیا۔ اس نے مخصوص چست لباس پہن رکھا تھا اور اس کے دونوں طرف ہولسٹروں میں بھاری ریوالور لٹکے نظر آ رہے تھے۔ کار میں عمران کو دیکھ کر وہ تیزی سے کار کی طرف لپکا۔ بیٹھو، عمران نے کہا تو جوزف سر ہلا کر کار کی دوسری طرف آیا اور عمران کی سائیڈ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے عمران سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے، اس کے بیٹھتے ہی عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ کار تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر عمران نے کار ایک جدید اور نئی تعمیر شدہ کالونی کی جانب موڑ لی۔ اس نے ایک گلی کی سائڈ پر کار روکی اور کار سے باہر آ گیا۔ جوزف، میں دائیں طرف موجود گلی کی کوٹھی نمبر 310 میں جا رہا ہوں، دھیان رکھنا اس کوٹھی سے جو بھی نکلے اسے تمہارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ اوکے باس، جوزف نے فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔
इमरान आगे बढ़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ गली में घुस गया। थोड़ी ही देर में वो कोठी नंबर 310 की पुश्त पर मौजूद था। कोठी में खामोशी छाई हुई थी। एक तरफ दरख्त मौजूद था जिसकी शाखें कोठी की दीवार तक जा रही थीं। इमरान दाएं बाएं किसी को ना पाकर दरख्त पर चढ़ा और फिर वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गया। फिर वो पाएं पाक में दिखता हुआ बरामदे तक पहुंच गया। कोठी में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बरामदे तक पहुंचकर इमरान एक लम्हे के लिए रुका और चौकानी नजरों से इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नकलो हरकत नहीं थी। सामने दो दरवाजे थे। इमरान एक दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने थोड़े से दरवाजे पर जोर आजमाई की। दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। सामने गैलरी थी। इमरान आहिस्ता से गैलरी में घुस गया। गैलरी में खामोशी और तारीकी थी। इमरान इस खामोशी को देखकर परेशान हो रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे इस कोठी के मकीन उसे हाल ही कर चुके हों। ये शायद वहाँ इसके लिए कोई खतरनाक जाल बिछाया गया है। वो आगे बढ़ने लगा। फिर वो गैलरी के आखिरी सिरे पर मौजूद दरवाजे को खोलकर एक कमरे में आ गया। कमरा खाली था। इमरान ने वहाँ बेइख्तियार होंठ बेच लिए। उसने सारी कोठी चेक कर ली मगर वहाँ कोई नहीं था। शायद उसके वहाँ आने से पहले ही शिकार निकल चुका था। इमरान ने कोठी की लाइट्स ऑन की और फिर वो इस कोठी का नहायत बारीक बीनी से जायजा लेने लगा। वहाँ ऐसे आसार ज़रूर मौजूद थे जैसे वहाँ चंद लड़कियाँ मौजूद रही हों, मगर फिर वो सब अजलत में वहाँ से निकल गई हों। इमरान को वहाँ ऐसा कोई क्लू नहीं मिला था जिससे वो अंदाज़ा लगा सकता हो कि मादाम रेड वहाँ से गई कहाँ थी। एक कमरे में उसे टेलीफोन नजर आया तो वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ा। उसने फ़ोन की डायलिंग मेमोरी चेक की। फिर स्क्रीन पर एक नंबर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने इस नंबर को रीडायल किया तो दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। ये स्टार होटल। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। स्टार होटल। ओ सॉरी, मैंने तो दूसरा नंबर मिलाया था। सॉरी, वेरी सॉरी, इमरान ने कहा और उसने फ़ौरन रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। फिर वो मुड़ा और नहायत तेज़ी से बाहर की तरफ भागता चला गया। तकरीबन एक घंटे बाद इमरान की कार स्टार होटल के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। इमरान ने कार पार्किंग शेड में रोकी। फिर इंजन बंद करके वो बाहर निकल आया। जोसेफ भी उसके हमरा कार से बाहर आ गया था। आओ, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। जोसेफ मुस्तैदी से उसके पीछे पीछे था। मेन गेट में दाखिल होकर वो हॉल में दाखिल हो गए। हॉल में हादसा गहमी गहमी थी। काउंटर पर एक नौजवान इत्मीनान से बैठा हुआ था। इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। ये सर, काउंटर मैन ने उसे अपनी तरफ आते देखकर चौंक कर और सीधे होते हुए कहा। इमरान ने जेब में हाथ डालकर एक कार्ड निकाला और काउंटर मैन की तरफ बढ़ा दिया। काउंटर मैन ने कार्ड देखा तो उसके चेहरे पर यकलहत परेशानी के तासुरात नुमाया हो गए। चीफ सेक्रेटरी फ्राम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट। नौजवान ने कार्ड पर दर्ज इबारत पढ़ते हुए परेशानी के आलम में कहा। हाँ, हमें इत्तला मिली है कि इस होटल में एक ऐसी गैर मुल्की लड़की मौजूद है जिसके पास भारी मिकदार में मंशियात है। इमरान ने कहा। ओ नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ गैर मुल्की ज़रूर मौजूद है मगर उन्हें और उनके सामान को बाकायदा चेक किया जाता है और उनकी क्लियरेंस के बाद ही उन्हें कमरा अलॉट किया जाता है। काउंटर मैन ने जल्दी से कहा। हमारे पास हतमी इत्तलात है मिस्टर। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करना, वरना होटल की सारी इंतजामिया को गिरफ्तार करके इसी वक्त होटल को सील भी किया जा सकता है, समझे तुम? इमरान ने घरा कर कहा तो काउंटर मैन का रंग उड़ता हुआ नजर आया। रजिस्टर दिखाओ मुझे, इमरान ने कहा तो उसने सर हिलाकर काउंटर के नीचे रखा हुआ रजिस्टर उठाकर इमरान के सामने रख दिया जिसमें होटल में रहाइश रखने वाले अफराद की तफसीलात दर्ज थीं। इमरान ने रजिस्टर के इंदराजात चेक करने शुरू कर दिए। फिर उसकी निगाहें एक नाम पर रुक गईं। ये नाम लेडी सार्टा का था जो तफरीह की गर्ज से आई थी। ये खातून क्रीमिया से आई थी और 2 घंटे कबल पाकिशिया के दूसरे शहर से यहाँ आकर रहाइश पजीद हुई थी। वो होटल की 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 110 में थी। इमरान को यकीन हो गया कि वो लेडी ही उसकी मतलूबा है, क्योंकि एक तो रजिस्टर में जिस शहर से आने वाली फ़्लाइट का नाम लिखा गया था वो फ़्लाइट इस रोज़ सिर्फ इस दिन के वक्त आती थी, जबकि रजिस्टर में फ़्लाइट के आने का वक्त शाम का था। इसके अलावा लेडी ने अपना नाम सार्टा लिखवाया था और सार्टा नाम अमूमन ओलैंड की लड़कियां रखती थी। ओलैंड की ज़ुबान में सार्टा को बोली बिली कहा जाता था। ये लेडी सार्टा का हुलिया क्या है? इमरान ने काउंटर मैन से पूछा तो काउंटर मैन ने उसे लेडी सार्टा का हुलिया बता दिया। क्या इस वक्त वो अपने कमरे में है? इमरान ने पूछा। ये सर, अभी वो थोड़ी देर पहले हॉल में थे और कुछ देर कबल वापस अपने कमरे में गई हैं। काउंटर मैन ने इस बात में सर हिलाकर कहा। ओके, मैं इसके कमरे में जा रहा हूँ और सुनो, ये टॉप सीक्रेट मामला है। अगर तुमने हमारे जाने के बाद उसे हमारे बारे में इत्तला देने की कोशिश की और इस कोशिश में अगर वो यहाँ से फरार हो गई तो तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे, समझे तुम? इमरान ने उसे धमकाते हुए कहा। यस सर, मैं समझता हूँ सर, आप बेफिक्र हैं। काउंटर मैन ने सहमे हुए और आजिज़ाना लहजे में कहा। ओके आओ, इमरान ने मुड़कर जोसेफ से कहा और वो दोनों तेज तेज चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ते चले गए। लिफ्ट में सवार होकर वो 5वीं मंजिल पर पहुंचे और फिर जैसे ही लिफ्ट रुकी वो दोनों बाहर आ गए। वो लड़की बेहद तेज, खतरनाक और चालाक है, इसलिए होशियार रहना, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान कमरा नंबर 310 की तरफ बढ़ा और दरवाजे के पास जाकर रुक गया। उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। यस, अंदर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वेटर मैडम, इमरान ने बदली हुई आवाज़ में कहा। वेटर, क्या बात है, क्यों आए हो? अंदर से आवाज़ सुनाई दी।
میڈم آپ ہال میں اپنی ایک چیز بھول آئی تھی، میں وہ چیز آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ عمران نے کہا او اچھا رکو میں آ رہی ہوں۔ اندر سے آواز آئی، پھر قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی، پھر لاک کھلا۔ جیسے ہی لاک کھلا عمران نے اچانک دروازے پر زوردار لات مار دی۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اندر سے کسی کے چیخنے اور گرنے کی آواز سنائی دی۔ عمران دروازہ کھولتے ہی اچھل کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی دروازے کے دھماکے سے کھلنے کی وجہ سے اس سے ٹکرا کر دور جا گری تھی۔ جیسے ہی عمران اور جوزف اندر داخل ہوئے، لڑکی اچانک سانپ کی سی تیزی سے پلٹی۔ دوسرے لمحے عمران نے برق رفتاری سے دائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ اسے لڑکی کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور نظر آیا تھا۔ جیسے ہی عمران نے چھلانگ لگائی، لڑکی نے اس پر گولی چلا دی۔ اگر عمران کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو گولی عین اس کے سر پر پڑتی اور اس کے سر کے ٹکڑے ہو جاتے۔ عمران نے جیسے ہی چھلانگ لگائی، اس کے عقب میں موجود جوزف بھی دائیں طرف جھکا اور اس نے اچانک پھرتی سے اپنا ریوالور نکال کر لڑکی پر فائر کر دیا۔ لڑکی کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ جوزف نے انتہائی پر وقت اقدام کیا تھا۔ اگر اسے ایک لمحہ بھی فیصلہ کرنے میں دیر ہو جاتی تو لڑکی کی دوسری گولی یقیناً عمران کو چاٹ جاتی۔ جوزف نے گولی لڑکی کے ریوالور والے ہاتھ پر چلائی تھی، جس کے نتیجے میں لڑکی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جوزف دروازہ بند کرو جلدی، عمران نے کہا تو جوزف سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران تیزی سے لڑکی کے قریب آ گیا، جو حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ لڑکی نے ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانک لیا تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ لڑکی نے اسے پہچان لیا ہے۔ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، پھر میں تمہیں اپنا تعارف بما ڈگریاں کراؤں گا، عمران نے کہا تو لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ اب بتاؤ مادام ریڈ، تمہاری طبیعت کیسی ہے اور کیا حال ہے تمہارے؟ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ مادام ریڈ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا نام مادام ریڈ نہیں ہے، میں سارٹا ہوں، لیڈی سارٹا، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اسے عمران اور اس کے دیو جیسے ساتھی اور اس کے ہاتھ میں موجود ریوالوروں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ تم مادام ریڈ نہیں ہو، مگر تم اس کی ساتھی ضرور ہو، اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے تم کیٹی ہو، وہی کیٹی جو ایکریمیا میں ایسٹن کے ساتھ ڈیل کرنے گئی تھی، اور اینڈ ڈیل کے وقت ہم وہاں پہنچ گئے تھے، عمران نے کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے لڑکی کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ نہیں میں کیٹی نہیں ہوں، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دیکھو میں سیاہ ہوں اور ایکریمیا سے یہاں صرف سیاحت کے لیے آئی ہوں، کیا تمہارے ملک میں سیاحوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ لڑکی نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ دیکھو کیٹی، تم میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، اسی لیے میں تم سے صرف سوال کروں گا اور تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، ورنہ میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی، عمران نے بڑے سرد اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مادام ریڈ اور تمہاری باقی کیٹس کہاں ہیں؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی، کیٹی نے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ جواب اچھا ہے، مگر مجھے تمہارا یہ جواب پسند نہیں آیا، عمران نے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو میں تمہارے مطلب کا جواب دوں؟ کیٹی نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ سنو عمران، مادام تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے، تم لاکھ کوششیں کر لو مگر تم ان تک نہیں پہنچ سکو گے، مادام کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کسی نہ کسی طرح اس رہائش گاہ میں پہنچ جاؤ گے جہاں وہ اپنی پہلی رہائش گاہ سے منتقل ہوئی تھی، اور مادام کا یہ اندازہ بھی درست تھا کہ تم اس رہائش گاہ سے اس ہوٹل تک بھی پہنچ جاؤ گے، اسی لیے انہوں نے مجھے یہاں رکنے کے لیے کہا اور خود نکل گئیں۔ اب اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے کچھ اگلوا لو گے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، کیٹی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ چلو تم نے کم از کم یہ تو قبول کیا کہ تم کیٹی ہو، تم میرے قابو میں آ گئی ہو تو مادام بھی آ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں آسانی سے تمہارے قابو میں آ جاؤں گی، کیٹی نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر انگیز مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے عمران اور جوزف کو عقب میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں لاشعوری طور پر پلٹے اور یہی لمحہ ان پر بھاری پڑ گیا۔ کیٹی اچانک حرکت میں آئی، اس نے یکلہت چھلانگ لگا دی اور وہ ان دونوں کو لپیٹتی ہوئی کمرے کی دیوار سے آ ٹکرائی۔ اس کی اچانک اور زوردار ٹکر سے عمران اور جوزف اچل کر نیچے جا گرے۔ وہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، اسی لیے کیٹی نے بیک وقت ان دونوں پر چھلانگ لگا دی تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ دونوں اٹھے، مگر کیٹی ان دونوں سے زیادہ تیزی سے اچھلی اور دوسرے لمحے وہ چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف بڑھی جہاں ہوٹل کا کاؤنٹر مین اور چند ویٹر کھڑے تھے، جو شاید کمرے میں ہونے والی فائرنگ کی آواز سن کر وہاں آ گئے تھے۔ کیٹی نے انتہائی غضبناک انداز میں انہیں باہر دھکیلا اور بجلی کسی تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ نکل گئی ہے پکڑو اسے، عمران نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا اور فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ جوزف کی اس کے پیچھے لپکا، انہوں نے بھی کاؤنٹر مین اور ویٹروں کو ایک طرف دھکیلا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ کیٹی انہیں راہداری میں دوڑتی ہوئی نظر آئی، وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ دوسرے لمحے کیٹی بجلی کسی تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ عمران اور جوزف اس کی طرف اڑے جا رہے تھے، وہ چھلانگیں مارتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ادھر کیٹی تو جیسے چھلاوا بنی ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہال کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ عمران بیرونی دروازے سے باہر نکلا تو اس نے کیٹی کو بھاگتے ہوئے کمپاؤنڈ سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ دبلی پتلی لڑکی جیسے اڑی جا رہی تھی۔ عمران جانتا تھا کہ اگر کیٹی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اس کا دوبارہ ہاتھ آنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ اسے ہر صورت میں
पकड़ना चाहती थी क्योंकि अब वही मादाम रेड के बारे में बता सकती थी। कैटी मेन गेट से निकलकर सड़क के दाएं तरफ मुड़ गई। इमरान ने अपनी रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी, मगर अचानक कैटी के करीब सड़क पर एक स्याह रंग की कार आकर रुकी। उसका दरवाजा खुला और कैटी गड़ाप से इस कार में गायब हो गई। दूसरे लम्हे कार हरकत में आई और बिजली किसी तेजी से सड़क की दूसरी तरफ दौड़ती चली गई। ये देखकर इमरान ने भागते हुए अपना रुख पलटा और पार्किंग की तरफ भागने लगा। चंद लम्हों बाद वो अपनी कार निकाल लाया। पार्किंग के बाहर इमरान ने जोसेफ को देखा तो वो फौरन कार के करीब आ गया। बैठो, इमरान ने चीख कर कहा तो जोसेफ फौरन कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। उसके बैठते ही इमरान ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी और इस तरफ आ गया जिस तरफ से कार में कैटी गई थी। कैटी की कार जिस सड़क पर जा रही थी वो आगे जाकर एक बड़े चौक की तरफ निकलती थी। इमरान ने अपनी कार दूसरी सड़क पर घुमाई और बर्क रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ तेजी से इस चौक पर आ गया। वो इस चौक पर कैटी की कार को रोकना चाहता था। उसने कार ऐसी साइड पर रोकी जहां से सीधी आने वाली सड़क साफ दिखाई दे रही थी। इमरान ने कार के डैशबोर्ड से अपना मशीन पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड निकाल लिया था। इमरान हर सूरत में इस कार को रोकना चाहता था जिसमें कैटी सवार थी। थोड़ी ही देर में उसे सड़क पर कैटी की स्याह कार नजर आई। कार देखकर इमरान और जोसेफ के असाब तन गए। जोसेफ ने भी होलस्ट्रों से रिवॉल्वर निकालकर हाथों में ले लिए थे। तुम सड़क के दूसरे किनारों की तरफ चले जाओ, हमें इस कार को हर हाल में रोकना है। ध्यान रखना, मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए। इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो तेजी से सड़क के दूसरे किनारे की तरफ दौड़ता चला गया। फिर से आकार जैसे ही चौक के करीब आई, इमरान ने हाथ लहराया और उसके हाथ से हैंड ग्रेनेड उड़ता हुआ कार की तरफ बढ़ता चला गया जिसकी सेफ्टी पिन इमरान पहले ही निकाल चुका था। कार में मौजूद कैटी ने शायद इमरान और उसे कार पर हैंड ग्रेनेड फेंकते देख लिया था। जैसे ही इमरान ने बम फेंका, इससे पहले कि बम कार पर गिरता, अचानक कार के ब्रेक लगे। कार सड़क पर घिसटते चली गई। फिर एक झटके से कार रुक गई। उसी लम्हे सड़क पर बम जोरदार धमाके से फट गया। वो कार से काफी फासले पर सड़क पर गिरकर फटा था। उसी लम्हे इमरान ने स्याह कार को तेजी से बैक होते देखा तो वो तेजी से इस कार की तरफ भागा। भागते हुए उसने यकलहा स्याह कार पर फायरिंग शुरू कर दी। ये देखकर जोसेफ भी फायरिंग करता हुआ कार की तरफ लपका, मगर स्याह कार बर्क रफ्तारी से पलटी और मुड़कर जिगजैग अंदाज में वापस से सड़क पर दौड़ती चली गई जहां से वो आई थी। इमरान के हलक से खौफनाक कराहट निकली। फिर वो एक झटके से रुक गया। दूसरे लम्हे वो मुड़ा और एक बार फिर भागता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। जोसेफ भी उसके पीछे लपका। चंद लम्हों बाद वो दोनों एक बार फिर अपनी कार में थे और कार बर्क रफ्तारी से इस तरफ उड़ी चली जा रही थी जिस तरफ कैटी की कार गई थी। स्याह कार काफी फासले पर थी, मगर इमरान ने बर्क रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए इस कार को पा लिया था। वो कार की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। स्याह कार अब आम सड़कों पर जाने के बजाय शुमाली सड़क की तरफ उड़ी चली जा रही थी जहां ट्रैफिक ना होने के बराबर था। 2-3 मोड़ मुड़कर इमरान जैसे ही एक मोड़ पर कार आगे लाया तो उसने बेइख्तियार पूरी कुव्वत से कार के ब्रेक पैडल पर दबाव डाल दिया। स्याह कार इस मोड़ पर सड़क पर तिरछी खड़ी थी। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से इमरान की कार सड़क पर तेजी से घसीटती चली गई। कार के टायर एहतजाजन चीख उठे थे, मगर इमरान जिस तेज रफ्तारी से कार चला रहा था, ब्रेक लगाने के बावजूद उसकी कार ना रुकी थी और उसकी कार घसीटती हुई जोरदार धमाके से स्याह कार से जा टकराई। इस अचानक रफ्तार से इमरान का सर बेइख्तियार जोर से स्टीयरिंग से टकराया। उसके जहन में खौफनाक धमाका हुआ। फिर उसका जहन अंधेरे में डूबता चला गया। मादाम रेड ने फौरी तौर पर इस नई रिहाइशगाह को भी छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने इमरान को घेरने का एक नया प्रोग्राम तरतीब दिया था। चुनांचे उसने रिहाइशगाह के फ़ोन से स्टार होटल का नंबर मिलाया और अपने एक साथी कैटी के लिए एक नए नाम से कमरा बुक करा लिया। उसने कैटी को बुलाकर उसे सारी बात समझाई और उसे फौरी तौर पर होटल में मुंतकिल होने का हुक्म दे दिया। कैटी मादाम रेड का हुक्म सुनकर फौरन स्टार होटल की तरफ रवाना हो गई। मादाम रेड ने उसके साथ एक और कैट को भी भेज दिया था कि वो उसके फासले पर रहकर कैटी की निगरानी कर सके और ज़रूरत पड़ने पर वो कैटी की मदद कर सके। मादाम रेड ने जानबूझकर फ़ोन की डायलिंग मेमोरी से स्टार होटल का नंबर वॉश नहीं किया था। कैटी के जाने के बाद मादाम रेड ने अपनी दूसरी कैट्स के साथ इस रहाइशगाह को भी छोड़ दिया। मादाम रेड के पास अब चूंकि रहाइशगाह का और कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए उसने कैट से कहा कि वो मुख्तलिफ होटलों में मुंतकिल हो जाएं। फिर उसने रीटा को साथ लिया और खुद भी किसी होटल में जाने के लिए रवाना हो गई। गाड़ी रीटा चला रही थी। वो शहर में काफ़ी देर तक घूमती रही। उसने कई होटलों को छोड़ दिया था जो बेहतरीन और आला क्वालिटी के थे। क्या बात है मादाम, आप खासी परेशान दिखाई दे रही हैं, क्या किसी होटल में नहीं जाएंगे आप? रीटा ने हैरत भरी नजरों से मादाम को देखते हुए कहा। मुझे कैटी के बारे में फिक्र हो रही है रीटा। मैंने उसे इमरान के लिए चारा तो बना दिया है, मगर इमरान बेहद खतरनाक इंसान है। अगर वो कैटी तक पहुंच गया तो उसके सामने कैटी की सलाहियतें कम बढ़ जाएंगी और वो कैटी को नुकसान पहुंचा सकता है। मादाम रेड ने कहा, आपने खुद ही तो इमरान के लिए जाल फैलाया है ताकि वो कैटी तक पहुंच जाए, और इसके साथ मेरी भी तो गई है जिसे अगर मौका मिल गया तो वो इमरान को फौरन हलाक कर देगी। रीटा ने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकेगी। इमरान उसके लिए आसान शिकार साबित नहीं होगा। मादाम रेड ने उसी तरह परेशान लहजे में कहा, तो फिर अब आप क्या चाहती हैं? रीटा ने हैरान होकर कहा। उसे मादाम रेड की परेशानी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं, मुझे कैटी को वहाँ भेजकर तसल्ली नहीं हो रही। मादाम रेड ने सर झटक कर कहा, अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप कैटी को वहाँ से बुला लें। जब वो इमरान के सामने ही नहीं आएगी तो फिर परेशानी कैसी? रीटा ने कहा, नहीं, मैं ये भी नहीं चाहती। इमरान को ज़्यादा देर तक जिंदा रखना भी हमारे मफादात के लिए अच्छा नहीं है। मादाम रेड ने कहा तो रीटा के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात नुमाया हो गए।
ایک طرف مادام ریڈ کیٹی کو عمران کے سامنے لانے پر پریشان ہو رہی تھی اور دوسری طرف وہ عمران کو بھی ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ پھر مادام اب کیا کرنا چاہتی ہے؟ ریٹا نے کہا تم میری کو کال کرو، اس سے کہو کہ اگر اسے کیٹی کے پاس عمران جاتا نظر آئے تو وہ کچھ نہ کرے، وہ اس کی نگرانی کرے، ہم وہاں جائیں گے اور عمران کے لیے جو کروں گی میں خود کروں گی، وہ بس عمران اور کیٹی پر نظر رکھے، مادام ریٹا نے کہا۔ تو ریٹا نے گاڑی سڑک کے کنارے قدرے سنسان جگہ پر کھڑی کی اور اس نے سیل فون جیسا جدید ٹرانسمیٹر نکالا اور اس سے میری کو کال کر کے مادام ریڈ کے احکامات دیے اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب سٹار ہوٹل چلو، مادام ریڈ نے ریٹا سے کہا، اور ریٹا نے اس بات پہ سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سٹار ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ ابھی وہ ہوٹل کی طرف مڑ ہی رہی تھی کہ ریٹا بے اختیار چونک پڑی۔ او مادام، یہ کیٹی کو کیا ہوا؟ وہ دوڑی چلی آ رہی ہے، اچانک ریٹا نے چیختے ہوئے کہا۔ مادام نے چونک کر دیکھا تو اسے بھی ہوٹل کے گیٹ سے کیٹی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ دوسرے لمحے مادام نے گیٹ سے عمران کو نکلتے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ او جلدی کرو، کار کیٹی کے پاس لے جاؤ ورنہ عمران اسے پکڑ لے گا، مادام ریڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ تو ریٹا نے فوراً کار آگے بڑھائی، پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی کیٹی کی طرف بڑھی جو سڑک کراس کر رہی تھی۔ ریٹا نے کار فوراً اس کے قریب روکی اور مادام ریڈ نے اس کے لیے فوراً پچھلا دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھو کیٹی، ہری اب، مادام ریڈ نے چیختے ہوئے کہا تو کیٹی اسے پہچان کر فوراً کار میں آ گئی۔ کار چلاؤ جلدی، مادام ریڈ نے چیختے ہوئے کہا تو ریٹا نے فوراً کار آگے بڑھا دی۔ زوردار جھٹکا لگنے سے کار کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا تھا۔ کیٹی سیٹ پر گر کر تیز تیز سانس لے رہی تھی، اس کا چہرہ مسلسل سرخ ہو رہا تھا، مسلسل اور تیز بھاگنے سے اس کے برا حال تھا۔ کار اور تیز چلاؤ ریٹا ورنہ عمران ہمارے پیچھے آ جائے گا، مادام ریڈ نے تیز لہجے میں کہا تو ریٹا نے کار کی رفتار اور تیز کر دی۔ کیا ہوا تھا ریٹا؟ مادام ریڈ نے سر گھما کر کیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو کیٹی نے اپنا سانس بحال کر کے مادام ریڈ کو ساری تفصیل بتا دی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا مادام، میری نے جب عمران اور اس کے ساتھی کو میرے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا تو اس نے ان پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہاں رہ گئی تھی؟ کیٹی نے کہا۔ اسے میں نے ان پر حملہ نہ کرنے کا حکم دیا تھا، مادام ریڈ نے کہا۔ او مگر کیوں مادام، آپ نے خود ہی تو وہاں عمران کو ہلاک کرنے کے لیے جال بچایا تھا، مادام ریڈ کا جواب سن کر کیٹی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں مطمئن نہیں تھی، اسی لیے میں ریٹا کے ساتھ یہاں آ گئی تھی، مادام ریڈ نے سر جھٹک کر کہا۔ مادام ہمارے تعاقب میں ایک کار آ رہی ہے، ریٹا نے بیک مرر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تو مادام ریڈ چونک کر پیچھے دیکھنے لگی۔ یہ عمران ہے، 100% عمران، کار کی رفتار بڑھاؤ ریٹا، مادام ریڈ نے کہا تو ریٹا نے کار کی رفتار اور زیادہ بڑھا دی۔ پھر انہوں نے عمران کی کار کو دوسری سڑک کی طرف مڑتے دیکھا۔ آگے بڑا چوک ہے مادام، ہمیں اب کہاں جانا ہے؟ ریٹا نے مادام ریڈ سے پوچھا۔ آگے بڑھتی رہو اور مجھے سوچنے دو، مادام ریڈ نے کہا تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تیزی سے کار دوڑاتی رہی۔ ان کی کار جیسے ہی چوک کی طرف آئی انہوں نے وہاں عمران اور اس کے سیاہ فام ساتھی کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی کار آگے بڑھی ریٹا نے عمران کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل کر اپنی کار کی طرف آتے دیکھی۔ ریٹا کے ذہن میں فوری طور پر بم کا خیال آیا۔ اس نے فوراً بریک پیڈل پر دباؤ ڈال دیا، کار کے ٹائر چیختے ہوئے سڑک پر گھسیٹتے چلے گئے، پھر کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اسی لمحے عمران کا پھینکا ہوا بم سڑک پر گرا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں گرد و غبار سا پھیل گیا۔ کار موڑو واپس، جلدی چلو، مادام ریڈ نے چیخ کر کہا۔ ریٹا فوراً کار بیک کرنے لگی۔ اسی لمحے عمران اور اس کے سیاہ فام ساتھی کو انہوں نے کار پر فائرنگ کرتے دیکھا تو ریٹا نے فوراً کار موڑی اور تیزی سے سڑک پر زگ زیگ انداز میں واپس دوڑانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں عمران کی کار دوبارہ اپنے پیچھے نظر آئی۔ ریٹا تیار ہو جاؤ، کار کو شمالی علاقے کے کسی سنسان سڑک کی طرف لے جاؤ، یہ اچھا موقع ہے، ہم عمران کو آسانی سے ہلاک کر سکتی ہیں، مادام ریٹا نے مخاطب ہو کر کہا۔ تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلایا اور کار کو مختلف سڑکوں پر دوڑاتی ہوئی شمالی علاقے کی طرف لے جانے لگی۔ بس وہ سامنے موڑ موڑتے ہی کار روک دینا، مادام ریڈ نے سامنے ایک پہاڑی موڑ دیکھ کر ریٹا سے کہا تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام نے فوراً کار کا ڈیش بورڈ کھولا، اس میں سے 3 مشین پسٹل نکال لیے، اس نے ایک ایک مشین پسٹل ریٹا اور کیٹی کو دے دیا۔ اب ان کی کار موڑ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کار سڑک کے درمیان کھڑی کر کے پہاڑی کی طرف لے چلو، جلدی کرو، مادام ریڈ نے کہا تو ریٹا نے فوراً مڑ کر کار عین سڑک کے درمیان ترچھے کھڑی کر دی۔ پھر وہ تینوں کار سے نکلی اور تیزی سے دائیں طرف پہاڑی کی طرف دوڑتی چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد وہ پہاڑی کی چٹانوں کے کم میں پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک کار کے انجن کی آواز سنائی دی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ دوسرے لمحے انہوں نے ٹائروں کے زوردار انداز میں سڑک پر گھسیٹنے، پھر کار کے دھماکے سے اپنی کار سے ٹکرانے کی آوازیں سنیں۔ وہ مارا، یہ یقیناً عمران کی کار تھی جو سڑک پر ترچھے کھڑی کار سے ٹکرا گئی ہے، مادام ریڈ نے ہوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ پھر وہ تینوں چٹانوں کی اور سے نکلی اور تیزی سے اپنی کار کی طرف بھاگنے لگیں۔ ان کے چہرے فتح اور کامرانی سے دھمک رہے تھے، آخرکار وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھیں۔ کار زوردار دھماکے سے سڑک پر کھڑی دوسری کار سے ٹکرائی تو جوزف کا سر بھی پوری قوت سے کار کے ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے ذہن میں خون کی سرخی سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے اسے اپنے سر پر گیلے پن کا احساس ہوا تو اس نے زور زور سے سر جھٹکنا شروع کر دیا جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے سے سرخی دور ہو گئی تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ کار کی زوردار ٹکر سے اس کی سائیڈ والا دروازہ کھل گیا تھا۔
जोसेफ उसी दरवाजे की तरफ झुका हुआ था। उसने टांगें सीधी की और कार से बाहर आ गया। कार से निकलते ही वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। शायद धमाके से उसकी टांगों पर भी चोटें आई थी। यही वजह थी कि वो कार से निकलकर खुद को ना संभाल सका था और गिर पड़ा था। उसी लम्हे जोसेफ ने सड़क की दूसरी तरफ भागते कदमों की आवाज़ें सुनी तो उसके जिस्म में यकलहर जैसे पारा सा दौड़ गया। वो बिजली किसी तेजी से पलटकर कार के नीचे रेंग गया। उसने कार के नीचे से सर निकाल कर देखा तो उसे सड़क पर 3 लड़कियां भागती हुई नजर आईं। उनके हाथों में मशीन पिस्टल थे। जोसेफ ने फौरन सर नीचे किया और कार के काफी नीचे हो गया। चंद ही लम्हों में वो तीनों लड़कियां भागती हुई कार के पास आ गईं। इमरान कार में ही है, एक लड़की ने चीखते हुए कहा तो इमरान का नाम सुनकर जोसेफ के जहन में जैसे चनाका सा हुआ। उसके जहन पर जो अंधेरा झपट रहा था वो यकलहत इमरान का नाम सुनकर छट गया था। ये कार में अकेला है, इसका साथी कहाँ है? दूसरी आवाज ने कहा। लगता है वो यहाँ से निकल गया है मादाम, दूसरी लड़की की आवाज सुनाई दी। और ढूंढो उसे, वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जल्दी करो, वो यहीं कहीं होगा, एक लड़की ने तेज लहजे में कहा। और एक लड़की तेजी से कार के दाएं तरफ नशेब की तरफ भाग गई। मादाम, इमरान अभी जिंदा है, गोली मार दो इसे, कैटी की आवाज़ सुनाई दी। नहीं कैटी, अभी से गोली मत मारो, इस लड़की की आवाज़ सुनाई दी जिसे मादाम कहकर मुहातिब किया गया था। मादाम, इसे फ़ौरन गोली मार देना हमारे लिए बेहतर होगा, ये अभी बेबस है, अगर इसे होश आ गया तो ये बाजी पलट सकता है, कैटी ने कहा। नहीं कैटी, ये बेहोश है, इसके सर से खून भी बह रहा है, इसके जल्द होश में आने का कोई इम्कान नहीं है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे होश में लाकर इसके बाकी साथियों के बारे में पूछना चाहती हूँ, मादाम ने सख्त लहजे में कहा। मादाम, आप जानते हैं ये इमरान है, ये किसी भी सूरत में आपको कुछ नहीं बताएगा, कैटी ने एहतजाज भरे लहजे में कहा। तुम फिक्र ना करो, अगर ये इमरान है तो मेरा नाम भी मादाम रेड है, मैं इसकी ज़ुबान खुलवाना जानती हूँ, अगर इसने कुछ ना बताया तो मैं इसे अपने हाथों से गोली मार दूंगी, मादाम ने कहा। प्लीज़ मादाम, इसे ज़िंदा रखने का रिस्क ना लें, कैटी ने एक बार फिर एहतजाज भरे लहजे में कहा। शट अप कैटी, जो कह रही हूँ वो करो, इसे होश में लाओ फ़ौरन, मादाम रेड की कराती हुई आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ सारी सिचुएशन समझ रहा था। उसकी अपनी हालत बेहद खराब थी। उसके जहन पर बार बार अंधेरा यलगार कर रहा था, लेकिन अपनी बेपनाह कुव्वत इरादे से इस अंधेरे को बार बार जहन से चटक रहा था। एक लड़की बदस्तूर उसे सड़क के नशेब में तलाश कर रही थी और 2 लड़कियां इमरान के सर पर मौत बनकर खड़ी थी। और जोसेफ को इस बात का शदीद एहसास था कि अगर वो बेहोश हो गया तो वो इमरान की कोई मदद नहीं कर सकेगा और इन लड़कियों से कोई बाइद नहीं था कि वो इमरान को हलाक कर देती। जोसेफ ने अपने होल्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके होल्स्टर में रिवॉल्वर मौजूद था, जबकि इसका दूसरा रिवॉल्वर कार में ही गिर गया था। उस लम्हे जोसेफ ने इमरान की हल्की सी चीख सुनी। शायद इमरान के सर पर इन लड़कियों ने गनों के दस्ते मारे थे। इमरान की चीख सुनकर जोसेफ का चेहरा गुस्से से यकलहर स्याह हो गया और उसके असाब तन गए। उसने सख्ती से दांतों पर दांत जमाए और रिवॉल्वर हाथ में लिए जमीन पर रेंगता हुआ कार की पिछली तरफ से निकल गया। दोनों लड़कियों की तवज्जो इमरान की तरफ थी। जोसेफ कुछ सोचकर तेजी से रेंगता हुआ नशेब की तरफ बढ़ता चला गया। वो नशेब में जाकर ज्यादा बेहतर तरीके से सूरत हाल को हैंडल कर सकता था। वैसे भी एक लड़की नशेब की तरफ गई थी, इससे जोसेफ को ज्यादा खतरा था, इसलिए जोसेफ पहले उसे कवर करना चाहता था। फिर उसे अचानक नशेब से एक लड़की का साया दिखाई दिया जो इसी तरफ आ रहा था। जोसेफ ने अपना फौरन रुख बदला और रिवॉल्वर का रुख इस लड़की की तरफ करके अचानक ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और सामने से आने वाली गोली लगने से बुरी तरह से चीखती हुई वो लड़की गिर पड़ी। ओ, ये चीख तो रीटा की थी, जल्दी करो, हट जाओ यहाँ से, इसके साथ ही आ जाएगा। अचानक जोसेफ को मादाम की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। दूसरे लम्हे जोसेफ ने इन दोनों को कार से निकलकर तेजी से दूसरी कार की आड़ में जाते देखा। फिर अचानक कार के पीछे से इस तरफ फायरिंग होने लगी जहां जोसेफ मौजूद था, लेकिन जोसेफ चूंकि नशेब में था इसलिए गोलियां उसके सर के ऊपर से गुजर गई थीं। जोसेफ ने फौरन अपना सर नीचे कर लिया और रेंगता हुआ नशेब में उतर गया। फिर जोसेफ तेजी से किसी सांप की तरह निकला और उसने तेजी से दूसरी तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो रेंगता हुआ तेजी से इस तरफ आ गया जहां लड़कियां दूसरी कार के पीछे छुपी फायरिंग कर रही थी। जोसेफ ने अपने अगले दाड़ को उठाया और इस कार की तरफ यके बाद दिगरे 2 फायर कर दिए।